وسیع شیشے کی دیواروں اور لکڑی کے نفیس فرنیچر سے آراستہ وہ کلینک اپنی مثال آپ تھا۔ اندرونی حصے میں ہلکی خوشبو بکھری ہوئی تھی جو کسی مہنگے پرفیوم کی مہک معلوم ہوتی۔ ڈاکٹر احمد ابھی بھی اپنے آخری مریض کو الوداع کہہ کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے چند لمحوں کے لیے آنکھیں موندے بیٹھے تھے۔ لمبا قد، چوڑی چھاتی، چوڑا جبڑا، جاذب نظر نقوش اور گہری سیاہ آنکھیں، وہ بلا شبہ کسی سلطنت کے شہزادے کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ اس کے کثرتی بازو میز پر رکھے تھے اور ایک ہاتھ سے وہ اپنی کلائی کی گھڑی کی چمکدار اسکرین پر وقت دیکھ رہا تھا۔ اچانک موبائل کی وائبریشن نے سکوت توڑا۔ اسکرین پر قاسم کا نام جھلملایا۔ احمد نے ایک نظر فون پر ڈالی۔ ہلکی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی، لیکن تھکن کے باعث وہ فون نظر انداز کر گیا۔ مگر وائبریشن دوبارہ ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ جھجکا، پھر کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، کیسے ہو؟ قاسم کی پرجوش آواز فون کے اسپیکر سے ابھری۔ احمد نے کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹائی اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، زندہ ہوں، سانسیں چل رہی ہیں۔ بس یار، یہ کیا خشک سا جواب دیا؟ کیا کلینک میں کسی نے دماغ چوس لیا ہے؟ قاسم نے ہنستے ہوئے چوٹ کی۔ احمد نے ہنگارہ بھرا، تمہیں کیا لگتا ہے روز درجنوں مریض دیکھنا آسان کام ہے؟ ابھی کلینک سے فارغ ہوا ہوں اور بس گھر جانے کا ارادہ ہے۔ گھر؟ قاسم نے حیرت اور افسوس کا امتزاج لیے کہا، تمہیں خبر بھی ہے کہ آج فرائیڈے ہے؟ پورا ہفتہ گزر گیا اور تم نے خود کو اس کلینک میں قید رکھا ہوا ہے۔ یار، زندگی جینے کے لیے ہے، گزارنے کے لیے نہیں۔ احمد نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا۔ کیا فلسفہ جھاڑ رہے ہو؟ سیدھی بات کرو۔ بات سیدھی یہ ہے کہ آج کلب چلتے ہیں، مزہ کریں گے، تھوڑا فریش ہو جاؤ گے۔ قاسم کی آواز میں جوش تھا، جیسے وہ پہلے سے ہی اس پروگرام کے لیے پرجوش ہو۔ احمد نے چند لمحے سوچا۔ موبائل اس کی انگلیوں میں گھوم رہا تھا۔ وہ چاہتا تو واقعی سیدھا گھر جا کر سکون سے وقت گزار سکتا تھا، مگر قاسم صحیح کہہ رہا تھا، زندگی صرف کام کے لیے نہیں ہوتی۔ چلو ٹھیک ہے، آ رہا ہوں۔ آخر کار اس نے گہرا سانس لے کر کہا، یہ ہوئی نا بات، میں تمہیں وہی ملتا ہوں، اور ہاں، سوٹ پہن کر آنا، آج کے دن کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ احمد نے ہنستے ہوئے فون بند کر دیا۔ الماری سے اپنی جیکٹ اٹھائی اور آئینے میں خود کو ایک سرسری نظر سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی جو ہمیشہ کسی ایڈونچر سے پہلے آتی تھی۔ وہ کلینک کی لائٹس بند کرتا ہوا باہر نکلا۔ ہلکی سردی تھی، ہوا کے جھونکوں میں ایک تازگی تھی۔ گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور سٹارٹ کرتے ہی ایک ہاتھ سے ریڈیو آن کر دیا۔ نرمی سے بجنے والی دھن نے اس کے موڈ کو مزید خوشگوار بنا دیا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں آج قاسم کے ساتھ رات کیسی گزرتی ہے، وہ خود سے بولا اور گاڑی کلب کی سمت بڑھا دی۔ وہ ایسا ہی تھا، خود کی زندگی میں مگن رہنے والا، لیکن جانے ہی نہیں تھا قسمت کیسے اس کی زندگی تباہ کرنے والی تھی، کیسے اس کے امتحانات لینے والی تھی۔ رات کی چمکتی روشنیوں میں نہایا ہوا کلب لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اندر سے دھیمی مگر گونجدار موسیقی کی دھمک باہر تک محسوس ہو رہی تھی۔ گاڑیوں کی لمبی قطار کے درمیان احمد نے اپنی گاڑی پارک کی اور دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ سردی کی ہلکی سی لہر تیز ہوا میں گھلی ہوئی تھی، مگر اس کے گرم جسم پر اس کا زیادہ اثر نہ ہوا۔ اس کی چال میں وہی اعتماد تھا، وہی بے نیازی جو اسے دوسروں سے الگ بناتی تھی۔ دروازے کے قریب پہنچتے ہی اس کی نظر قاسم پر پڑی، جو پہلے سے ہی دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ جینز اور چمکدار بلیزرز میں ملبوس قاسم نے اسے دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے۔ آخر کار میرا یار سلامت پہنچ ہی گیا، قاسم نے خوش مزاجی سے کہا۔ تم ہمیشہ کی طرح جلدی آ گئے اور میں ہمیشہ کی طرح وقت پر، احمد نے آنکھ مارتے ہوئے جواب دیا، اور دونوں ہنستے ہوئے کلب کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ ایسے ہی تھے، باتوں کو زیادہ سر پر سوار نہیں کرتے تھے،
بلکہ ہر چیز ہنس کر ٹال دیتے تھے۔ جب سے وہ امریکہ آیا تھا تب سے دونوں کی آپس میں گہری دوستی تھی، اور اب بھی دوستی میں فرق نہیں آیا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے ان پر ایک مخصوص تیز خوشبو نے حملہ کیا۔ مدھم سرخ اور نیلی روشنیوں میں رقص کرتے وجود، بار کے کاؤنٹر پر جھکے لوگ، ہنسی مذاق کی گونج اور بیچ میں بجنے والی بیٹ، یہ سب ایک مکمل منظر تھا۔ دونوں سیدھا بار کاؤنٹر کی طرف بڑھے اور بلند آواز میں اپنا مشروب آرڈر کیا۔ چند ہی لمحوں بعد ان کے سامنے گلاس رکھ دیے گئے جن میں وہ گہری سنہری مایا تھا جو حلق میں اترتے ہی جسم میں حرارت دوڑا دیتا تھا۔ احمد نے گلاس اٹھایا، لبوں سے لگایا اور ایک ہی گھونٹ میں آدھا خالی کر دیا۔ قاسم نے ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ آج تو خاص موڈ میں لگ رہے ہو، احمد نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ بس آج دماغ کے کسی کونے میں کوئی فکر نہیں، پورا ویک بہت ہی تھکا دینے والا تھا، اب آرام کروں گا۔ قاسم نے مزید کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اچانک ان کے برابر والی کرسی پر ایک حسین و جمیل لڑکی آ کر بیٹھ گئی۔ سنہرے بال، نیلی آنکھیں اور چمکدار سرخ لباس میں وہ کسی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ اس نے آتے ہی اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھایا اور خود کو موسیقی کے سحر میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ اس کی حرکات میں ایک خاص بے فکری تھی، جیسے وہ یہاں کی روشنیوں اور موسیقی کا ہی ایک حصہ ہو۔ احمد، جو اب تک آدھا گلاس مزید ختم کر چکا تھا، اس کے رقص کرنے کے انداز کو دیکھ کر مسکرایا۔ نشے کی ہر حد پار کر جانے کے بعد وہ مکمل طور پر بے خوف ہو چکا تھا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بغیر سوچے سمجھے اس کی کمر پر رکھ دیا۔ لڑکی نے چونک کر پیچھے دیکھا، آنکھوں میں شدید حیرت اور غصہ تھا۔ ہیلو، تم نے مجھے چھوا؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ کوئی گوری میم تھی جو انگلش میں بولی تھی۔ احمد نے لاپرواہی سے کندھے جھٹک کر کہا، بس اتنا غصہ مت کرو، آؤ ساتھ بیٹھو، کچھ پیو۔ لڑکی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور غصے سے بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ قاسم، جو سب دیکھ رہا تھا، بے چین ہوا اور احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، چھوڑو یار، جانے دو، شاید یہ وہ نہیں ہے۔ وہ بھی لڑکھڑائے لہجے میں بولا، مگر احمد اب مکمل طور پر بے قابو ہو چکا تھا۔ اس نے شراب کے نشے میں ڈوبی آواز میں کہا، چپ کرو، آؤ بیٹھو، مزے کریں۔ یہ کہتے ہی اس نے پھر سے لڑکی کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس بار وہ پیچھے ہٹی اور اپنے قریب کھڑے ساتھیوں کو اشارہ کر دیا۔ وہ سب چونک کر احمد کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ماحول میں تناؤ پیدا ہو چکا تھا اور قاسم نے ایک نظر احمد پر اور ایک نظر لڑکی کے ساتھیوں پر ڈالی۔ یہ صورتحال کسی بڑے ہنگامے کا پیش خیمہ بن سکتی تھی، اور لمحے میں اس لڑکی نے طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ کلب کی روشنی میں یہ سب ایک خواب کی مانند لگ رہا تھا، مگر احمد کے لیے یہ خواب کسی اور ہی رنگ میں ڈھل چکا تھا۔ نشے کی شدت اس کی رگوں میں سرایت کر چکی تھی اور وہ حقیقت سے کہیں دور جا چکا تھا۔ اس کے سامنے وہی سنہرے بالوں والی لڑکی وہ غصے سے کانپتی ہوئی کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ ہی 4 لمبے چوڑے مضبوط جسم والے مرد موجود تھے۔ یہ چاروں اس کے ساتھی تھے۔ لڑکی نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چیخ کر کہا، اس نے مجھے چھیڑا، اس نے میری اجازت کے بغیر مجھے ہاتھ لگایا، یہ ایک گندا انسان ہے۔ وہ لال سرخ ہوتے ہوئے چلائی تھی۔ میوزک آف ہو چکا تھا، سب ان کی طرف ہی متوجہ ہو گئے تھے۔ چاروں آدمیوں کے چہروں پر غصے کی لکیریں ابھر آئیں۔ انہوں نے احمد کو گھورا، جو بھی اپنی جگہ پر نیم مدہوش سا بیٹھا تھا۔ قاسم پاس کھڑا تھا، مگر جیسے کسی خواب سے جاگنے کی کوشش کر رہا ہو۔ احمد نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بے فکری سے کہا، اوہ آؤ نا، اتنی ڈرامے بازی مت کرو، بس بیٹھو اور انجوائے کرو۔ وہ ابھی بھی نشے میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولا تھا۔ لڑکی کے چہرے پر کراہت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس نے فوراً پیچھے ہٹ کر ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور زور سے کہا، تم ایک گھٹیا انسان ہو۔ قاسم نے آنکھوں میں بے یقینی لیے احمد کی طرف دیکھا۔ احمد، بس کرو یار، یہ غلط ہو رہا ہے۔ اس کو اب معاملے کی سنگینی کا احساس ہو چکا تھا۔ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ مسئلہ خراب ہو رہا ہے،
لیکن احمد جیسے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ بڑھایا، مگر اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ لڑکی تک پہنچتا ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر پڑا۔ تم نے یہ کیسے جرأت کی؟ پہلا مکہ لگتے ہی احمد کرسی سے گر گیا۔ قاسم کا دل ایک دم کانپ گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا ان چاروں میں سے دو لڑکوں نے احمد کو اٹھایا اور گھونسوں اور لاتوں کی بارش کر دی۔ لمحہ بھر میں ہی وہ لوگ اس کو دھنگ کر چکے تھے۔ تم نے اسے ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے کی؟ ایک نے اس کے پیٹ میں زوردار گھونسا مارا۔ گھونسا اتنی شدت سے مارا گیا تھا کہ احمد کی سانس حلق میں اٹک گئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم یوں ہی بچ نکلو گے؟ دوسرے نے اس کے چہرے پر مکہ جھڑا، جس سے اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ قاسم کا سارا مزہ ایک لمحے میں اتر گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے یہ سب ہوتا دیکھ رہا تھا۔ احمد کے نشے میں جھولتے جسم کو جیسے کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں دھندلا رہی تھیں، مگر درد اب بھی ہر جگہ محسوس ہو رہا تھا۔ قاسم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ ارے رکو، بس کرو پلیز، مگر ایک لڑکے نے اسے دھکا دے کر پیچھے گرا دیا۔ دور رہو اس معاملے سے، وہ دھاڑا۔ قاسم کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ احمد کو مسلسل مارا جا رہا ہے۔ اس کے چہرے پر گھونسے برس رہے تھے، پیٹ میں لاتیں ماری جا رہی تھیں، اس کی شرٹ خون سے لت پت ہو چکی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ خود کو بے انتہا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ احمد نے کمزور سی آواز میں کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر ایک زوردار لات اس کے پہلو میں لگی اور اس کے منہ سے ایک دردناک گراہ نکل گئی۔ قاسم نے آنکھیں بند کر کے اپنا سر دیوار سے ٹکا دیا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ احمد اب زمین پر بے سود پڑا تھا۔ اس کا جسم ہلکا سا حرکت کر رہا تھا، مگر اس میں لڑنے کی طاقت نہیں بچی تھی۔ لڑکوں نے ایک آخری بار اس پر تھوکا اور کہا، یہ سبق یاد رکھنا، کسی لڑکی کو بنا اجازت ہاتھ لگانے کا۔ پھر وہ سب مڑے اور لڑکی کے ساتھ کلب سے باہر نکل گئے، ان لوگوں کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کرنے۔ قاسم نے دھڑکتے دل کے ساتھ زمین پر پڑے احمد کی طرف دیکھا۔ وہ خون میں لت پت، نیم بے ہوشی کی حالت میں بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ کلب کی روشنیاں اب دھندلا چکی تھیں، میوزک بند ہو چکا تھا اور پورا ہال جیسے سناٹے میں ڈوب گیا تھا۔ چند لمحے پہلے جہاں کہکے اور شور تھا، وہاں اب صرف سرگوشیاں اور حیرت زدہ چہرے باقی رہ گئے تھے۔ لوگ بے یقینی کے عالم میں احمد کو دیکھ رہے تھے، جو زمین پر بے ہوش خون کی حالت میں لت پت پڑا تھا۔ اس کی قمیض جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی، چہرے پر نیل پڑے ہوئے تھے، ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا اور اس کے ہاتھوں پر زخموں کے گہرے نشان تھے۔ قاسم نے لرزتے ہاتھوں سے اسے کندھوں سے پکڑ کر ہلایا۔ احمد، احمد سن رہے ہو؟ مگر احمد بالکل بے حس و حرکت پڑا رہا۔ قاسم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ خوف، بے بسی اور شرمندگی کے ملے جلے احساس میں ڈوب چکا تھا۔ وہ جلدی سے احمد کے قریب جھکا، اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھانے کی کوشش کی، مگر احمد کا بے جان جسم سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ کلب کے کچھ ملازم قریب آئے، مگر کوئی بھی ہاتھ بڑھانے کی ہمت نہیں کر پایا۔ قاسم گھبرا کر چیخا، کوئی ایمبولینس بلاؤ۔ وقت ضائع کیے بغیر اس نے خود ہی احمد کو گود میں اٹھایا اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگا۔ وہ اس کا بہترین ڈاکٹر تھا۔ اس کو کھونے کے احساس سے ہی قاسم کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ سرد رات کی ہوا نے اس کے پسینے میں بھیگے چہرے کو چھوا، مگر اس وقت کسی اور ہی دھن میں تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولا، احمد کو پچھلی سیٹ پر لٹایا اور تیزی سے ہسپتال کی طرف گاڑی دوڑا دی۔ گاڑی کے اندر بھی احمد کی بے ہوشی برقرار رہی۔ اس کی سانس مدھم تھی اور خون ابھی بھی اس کے ہونٹوں سے ٹپک رہا تھا۔ قاسم نے گھبرا کر بیک مرر میں دیکھا۔ احمد یار پلیز ہوش میں آؤ، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ ہسپتال پہنچتے ہی قاسم گاڑی سے باہر نکلا، ایمرجنسی وارڈ کے دروازے پر پہنچ کر چیخا، ڈاکٹر، کوئی ڈاکٹر بلاؤ پلیز۔ نرسیں اور عملہ فوراً اسٹریچر لے کر آئے۔ احمد کو جلدی سے اسٹریچر پر منتقل کیا گیا اور ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ قاسم پریشانی سے ہانپ رہا تھا، اس کی قمیض پسینے سے بھیگ چکی تھی، دل دماغ جیسے کام کرنا ہی بند کر گئے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ درمیانی عمر کا سنجیدہ چہرے والا شخص جو سفید کوٹ میں لپٹا ہوا تھا، اس کے چہرے پر ہلکی تشویش تھی۔ آپ ان کے ساتھ ہیں؟ ڈاکٹر نے سوال کیا۔
قاسم نے فوراً سر ہلایا۔ جی وہ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ ابھی کی حالت میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن کافی زخم آئے ہیں، اندرونی چوٹیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہم نے ان کو سٹیبلائز کر دیا، مگر ان کی حالت اب بھی نازک ہے۔ آپ ان سے مل سکتے ہیں، مگر زیادہ دیر نہیں۔ قاسم نے شکر کا سانس لیا، مگر اس کی تسلی زیادہ دیر برقرار نہ رہی۔ جیسے ہی وہ ڈاکٹر سے مزید سوال کرنے ہی والا تھا، 2 پولیس آفیسر ہسپتال میں داخل ہوئے۔ دونوں کے چہرے سخت اور اسپاٹ تھے۔ مسٹر قاسم؟ ایک افسر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ قاسم نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ جی میں ہوں، کیا بات ہے؟ دوسرے آفیسر نے ایک فائل نکالتے ہوئے کہا۔ ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ آپ کے دوست نے ایک خاتون کو بغیر اجازت ہاتھ لگانے کی کوشش کی ہے، اسے ہراساں کیا اور اس کی شکایت درج کرائی جا چکی ہے۔ ہمیں ان سے پوچھ گچھ کرنی ہے۔ قاسم نے بے بسی سے احمد کی طرف دیکھا، جو ابھی بھی بے ہوشی میں تھا۔ وہ فوراً پولیس والوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے کے انداز میں بولا، افسر دیکھیے وہ بھی ہوش میں نہیں ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، جیسے ہی وہ ٹھیک ہوگا آپ اس سے بات کر سکتے ہیں، مگر ابھی پلیز کچھ دیر دیں۔ ایک افسر نے دوسرے کو دیکھا، پھر سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہم ابھی صرف رسمی کارروائی کریں گے، جیسے ہی وہ ہوش میں آئے ہمیں فوراً اطلاع دی جائے۔ قاسم نے سر ہلایا۔ جی میں آپ سے رابطے میں رہوں گا۔ پولیس والوں نے چند کاغذات پر دستخط لیے اور رسمی کارروائی مکمل کرنے کے بعد باہر چلے گئے۔ قاسم نے لمبی سانس لی، اپنی آنکھیں بند کیں اور کرسی پر بیٹھتے ہی اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ کیا مصیبت ڈال دی ہے اس شخص نے، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ کتنے خوش وہ دونوں آج کلب گئے تھے، لیکن اب سب برباد ہو گیا۔ وہ بے حد افسوس میں تھا۔ اس پولیس کیس کو دیکھ اس کو اب صحیح معنوں میں پریشانی ہوئی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، ماحول میں ہلکی ہلکی دوائیوں کی بو بسی ہوئی تھی۔ احمد سفید بستر پر نیم دراز پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرے نیل تھے، ہونٹ پھٹے ہوئے تھے اور ماتھے پر ایک موٹی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سانس لینے میں بھی جیسے دقت ہو رہی تھی۔ وہ نگاہت سے اپنی آنکھیں کھول کر دھندلی نظروں سے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ قاسم پاس ہی ایک کرسی پر بیٹھا تھا، کوہنی گھٹنوں پر رکھے، سر نیچے جھکائے۔ وہ پریشان تھا، بے حد پریشان۔ احمد کے ہلنے کی آہٹ پر فوراً سیدھا ہوا، آنکھوں میں فکر کے سائے تھے۔ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ قاسم نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ احمد نے ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی، مگر چہرے کا درد اسے ایسا کرنے نہ دے سکا۔ اس نے بمشکل سر کو تکیے پر ٹکایا اور کمزور آواز میں بولا، یار کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لگ رہا ہے جیسے نہیں بچوں گا۔ قاسم نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ ایسا مت کہو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، بس کچھ وقت لگے گا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ابھی ریکوری میں وقت لگے گا، مگر تم سنبھل جاؤ گے۔ احمد نے دھیرے سے سر ہلایا، پھر ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تڑپ ابھری، جیسے کوئی یاد شدت سے ستا رہی ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، قاسم میری مما کو اطلاع دو۔ قاسم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، رہنے دو، پاکستان میں سب کو پریشان کیوں کرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ احمد نے بے بسی سے آنکھیں بند کیں، پھر مدھم مگر ضدی لہجے میں کہا، قاسم تم نہیں جانتے، میری مما مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، وہ ہر چیز ٹھیک کر لیں گی، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ مان سے بولا تھا۔ قاسم نے گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ احمد کی ماں اس کے لیے سب کچھ تھی، مگر اس حالت میں انہیں پریشان کرنا، کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ دیکھو احمد، قاسم نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، یہاں معاملہ قانونی بھی ہو چکا ہے، پولیس کمپلین بھی درج ہو چکی ہے۔ اگر تمہاری مما یہاں آئیں گی تو وہ اور زیادہ فکر مند ہو جائیں گی۔ ابھی انتظار کرو، جب تمہاری حالت بہتر ہو جائے گی تب بات کریں گے۔ احمد نے کمزور نظروں سے قاسم کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی تھی۔ تم نہیں سمجھو گے قاسم، میری مما کچھ بھی کر سکتی ہیں، وہ مجھے یہاں سے لے جائیں گی، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ قاسم گھبرا کر آگے بڑھا۔ احمد یار آرام سے، بس کرو، زیادہ مت بولو۔ احمد نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، ہونٹ کانپنے لگے، جیسے کچھ کہنے کی ہمت نہیں رہی۔ قاسم بے بس ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ پھر ایک لمحے کے بعد اس نے موبائل نکالا، جہاں آرا بیگم، اس نے جلدی سے احمد کی ایک تصویر لی۔ وہ ہسپتال کے بستر پر پڑا تھا،
چہرے پر زخموں کے نشان، ہونٹوں پر خون کی باقیات، آنکھوں کے گرد سیاہ دبے۔ قاسم نے گہری سانس لی، پھر ہاتھ کانپتے ہوئے جہارا کے نمبر پر تصویر بھیج دی اور وائس نوٹ میں تمام صورتحال سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ جیسی حالت اس کی ہو رہی تھی، گھر اطلاع دینا بے حد ضروری تھا، اسی لیے اس نے کچھ نہیں چھپایا تھا، سب کچھ ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا۔ دوسری جانب حویلی کی دیواروں پر شام کی مدھم روشنی پھیل رہی تھی، بڑے بڑے فانوس اپنی روشنی بکھیر رہے تھے اور باہر کے برآمدے میں ہوا کے ہلکے جھونکے آ رہے تھے۔ جہارا بیگم اپنی وسیع اور شاندار خوابگاہ میں بیٹھی موبائل پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں وہی روایتی وڈیروں کی بیویوں والی تمکنت تھی۔ اچانک ان کے موبائل کی اسکرین پر ایک نیا میسج نمودار ہوا۔ قاسم کا نام دیکھ کر انہوں نے ذرا بھویں سکیڑے، پھر جیسے ہی میسج کھولا ان کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ اسکرین پر احمد کی تصویر تھی، چہرہ زخمی، ہونٹوں پر خشک خون، آنکھوں کے گرد نیل اور بستر پر پڑا بے جان سا وجود۔ یا اللہ! ایک دبی دبی چیخ ان کے ہونٹوں سے نکلی، ہاتھ کانپنے لگے، موبائل ان کی گرفت سے پھسلتے پھسلتے بچا۔ انہوں نے فوراً وائس نوٹ سنا۔ آنٹی، احمد کی حالت بہت خراب ہے، وہ ہسپتال میں ہے، اسے بہت بری طرح مارا گیا ہے، وہ آپ کو بلانا چاہتا ہے، کہہ رہا ہے کہ آپ ہی سب کچھ سنبھال سکتی ہیں، پلیز کچھ کیجیے۔ یہ سننا تھا کہ جہارا بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، ان کی آنکھیں نم ہونے لگیں، ہاتھوں میں لرزش آ گئی۔ وہ فوراً اٹھی، چادر اوڑھی اور تیزی سے باہر نکلی۔ حویلی کے بڑے دالان میں نوکر اور ملازم انہیں حیرت سے دیکھنے لگے، کیونکہ وہ بنا چپل کے تھی۔ کہتے ہیں نا، جب بات اولاد کی جائے تو ایک ماں اپنا سب کچھ قربان کر دیتی۔ ابھی ان کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا، مگر وہ کسی کو کچھ کہے بغیر سیدھی اسٹڈی کی طرف بڑھ گئی، جہاں ان کے شوہر مراد صاحب اپنے پسندیدہ سگار کے کچھ لگا رہے تھے اور کسی معاملے پر غور و فکر کر رہے تھے۔ مراد صاحب! وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں، آواز لرز رہی تھی۔ مراد صاحب نے بھویں چڑھائے، سگار کو اسٹرے میں رکھتے ہوئے انہیں گھور کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ انہوں نے جلدی سے موبائل ان کے سامنے کیا۔ یہ احمد ہے، اسے کسی نے مارا ہے، وہ ہسپتال میں ہے، وہ بکھلائے لہجے میں بولی تھی۔ جان جیسے سولی پر اٹک گئی تھی۔ مراد صاحب نے موبائل پکڑا، تصویر کو غور سے دیکھا۔ ان کے چہرے پر پہلے تو سنجیدگی چھائی، پھر جیسے ہی وائس نوٹ سنا ان کے تاثرات سخت ہو گئے۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے موبائل واپس بیوی کی طرف اچھالا اور غصے میں بڑبڑائے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے جہارا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اسے وہاں مت بھیجو، تمہاری نرمی اور لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا، دیکھو اب کیا کارنامہ کر بیٹھا ہے۔ جہارا بیگم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، وہ تیزی سے آگے بڑھیں اور اپنے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، مراد صاحب پلیز، اب وقت نہیں ہے کہ ہم الزام تراشی کریں، احمد ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ وہ وہاں اکیلا ہے، تکلیف میں ہے اور ہمیں بلا رہا ہے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ مراد صاحب نے غصے سے گہرا سانس لیا، مگر بیوی کے آنسو اور اس کی بے قراری دیکھ کر ان کی سختی تھوڑی کم ہوئی۔ وہ کرسی سے اٹھے، ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر ہاتھ میں موبائل اٹھایا اور سخت لہجے میں بولے، میں ابھی بات کرتا ہوں، اپنے لوگوں کو کہتا ہوں کہ امریکہ میں جو بھی اثر و رسوخ ہے اسے استعمال کریں، ہم احمد کو کسی بھی طرح واپس لائیں گے، تم رو مت۔ وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے تھے، ان کی ذرا سی تکلیف پر بھی تڑپ اٹھتے تھے۔ جہارا بیگم نے بے بسی سے آنکھیں بند کیں، آنسو رخساروں پر بہہ نکلے، مگر ایک امید کی کرن بھی جاگی، احمد واپس آئے گا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا بیٹا بچ جائے گا، کیونکہ اب معاملہ ان کے شوہر کے ہاتھ میں تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ مراد صاحب کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ مسائل ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے تھے، بلکہ وہ ہر مسئلے کو اپنے تعلقات اور اثر و رسوخ سے پل بھر میں مٹا دینے کا ہنر رکھتے تھے۔ جیسے ہی انہیں احمد کی حالت کے بارے میں معلوم ہوا، وہ فوراً متحرک ہو گئے۔ اپنی اسٹڈی میں بیٹھ کر انہوں نے سب سے پہلے امریکہ میں موجود اپنے قریبی سفارتی ذرا سے رابطہ کیا۔ فون کی لائن پر ایک سنجیدہ گفتگو شروع ہوئی۔ ان کی آواز میں ہمیشہ کی طرح اعتماد اور ایک خاص دبدبا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے، مجھے کوئی حل چاہیے، ابھی اسی وقت۔
دوسری طرف سے رسمی باتیں کی گئیں، قانونی پیچیدگیوں کا ذکر کیا گیا، مگر مراد صاحب کے لیے یہ سب محض رسمی باتیں تھیں۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ اس معاملے کو فوری طور پر حل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ان کے کئی اور فون کالز ملائے گئے۔ امریکہ میں موجود ان کے کاروباری پارٹنرز، وہاں کے اعلیٰ عہدیدار، ایجنسی کے کچھ لوگ، سب ان کے تعلقات کی زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے۔ آخر کو وہ پاکستان کے بہترین بزنس ٹائکون تھے۔ آخر انہیں کون نہیں جانتا تھا؟ یہ کوئی عام کیس نہیں تھا۔ احمد ایک وڈیرے کا بیٹا تھا اور مراد صاحب ایک بزنس ٹائکون۔ دولت اور اثر و رسوخ کا جبرا اپنی طاقت دکھا رہا تھا۔ مجھے 1 ہفتے سے زیادہ انتظار نہیں کرنا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو قانونی مسائل سے بھی نکالا جائے اور پاکستان واپسی کے انتظامات بھی جلد مکمل کیے جائیں۔ مراد صاحب کا حکم تھا اور حکم کو بجا لانے کے لیے سب دوڑ دھوپ میں لگ گئے۔ یہ عمل 2 دن تک جاری رہا۔ فون کالز، ملاقاتیں، ایمبیسی کے ذریعے دباؤ، اور پھر بالآخر سب کچھ طے پا گیا۔ قانونی معاملات بھی نپٹا دیے گئے اور احمد کے لیے واپسی کا بندوبست بھی کر دیا گیا۔ سب کچھ ان کے سوچنے کے مطابق طے پا چکا تھا۔ احمد نے بالکل درست پیش گوئی کی تھی کہ اس کے گھر اطلاع دے دی جائے، معاملہ وہ لوگ خود ہی سنبھال لیں گے، اور اس بار ایسا ہی ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا، حویلی میں ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، جہاں آرا بیگم بے چینی سے ٹہل رہی تھیں۔ ان کے قدموں کی آواز ہی سناٹے میں گونج رہی تھی۔ جیسے ہی مراد صاحب اپنے کمرے میں داخل ہوئے، وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھیں۔ آنکھوں میں بے قراری تھی۔ اب بتائیے کیا ہوا؟ میرا بیٹا آ رہا ہے؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ مراد صاحب نے پہلے تو انہیں سخت نظروں سے دیکھا، پھر اپنے کوٹ کی جیب سے سگار نکال کر میز پر رکھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ کیا بتاؤں جہاں آرا، تمہیں تو اپنے بیٹے کی تربیت کرنے کی کبھی فکر ہی نہیں تھی۔ آج جو کچھ بھی ہوا وہ سب تمہاری لاپرواہیوں کا نتیجہ ہے۔ تمہیں اگر اپنی پارٹیوں سے فرصت ہوتی، اپنی دوستوں سے گپ شپ کے بجائے اگر تم اپنے بیٹے پر دھیان دیتی تو وہ آج اس حال میں نہ ہوتا۔ جہاں آرا بیگم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، وہ ایک دم نڈھال ہو کر بیٹھ کے کنارے بیٹھ گئی۔ یہ سب مت کہیے مراد صاحب، وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ میں نے اسے 9 مہینے کوکھ میں رکھا ہے۔ اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ ان کا رونا دل میں چبھنے والا تھا۔ مراد صاحب لاکھ سخت دل سہی مگر اپنی بیوی کی بے بسی اور محبت کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لگایا تھا اور پھر آہستہ سے بولے، فکر مت کرو، وہ آ رہا ہے۔ 1 ہفتہ لگے گا لیکن وہ پاکستان میں ہوگا۔ میں نے تمام معاملات طے کر لیے ہیں۔ جہاں آرا بیگم نے ایک لمحے کو بے یقینی سے انہیں دیکھا، پھر جیسے ہی حقیقت ان پر واضح ہوئی، انہوں نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ آنسو اب بھی بہہ رہے تھے مگر اب ان میں ایک سکون کی جھلک تھی۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ ان کے لبوں سے سرگوشی نکلی اور انہوں نے سر اپنے شوہر کے سینے سے ٹکا دیا، جیسے ہفتوں کا بوجھ اچانک ہلکا ہو گیا ہو۔ وقت گزرا تھا اور پورا 1 ہفتہ لگا تھا، لیکن آخر کار وہ دن آ گیا تھا جب احمد امریکہ سے پاکستان لوٹ رہا تھا۔ ایئرپورٹ کی مصروف راہداریوں سے گزرتے ہوئے اس کے چہرے پر کئی جذبات عیاں تھے، شرمندگی، بے بسی اور ایک عجیب سا احساس شکست۔ وہ جو اپنی مرضی کا مالک تھا، آج اپنے والد کے کہنے پر سر جھکائے پاکستان واپس آ رہا تھا۔ امریکہ کے ایئرپورٹ پر جب وہ امیگریشن کے مراحل مکمل کر رہا تھا، تب بھی اس کے دل میں ہزاروں خیالات گردش کر رہے تھے۔ اس نے ایک آخری بار وہ سرزمین دیکھی جہاں وہ آزادی کے ساتھ جیا تھا، مگر اب اسے چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ جہاز میں بیٹھا، اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ روشنیوں سے جگمگاتا نیو یارک اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، مگر اب وہ ان روشنیوں کا حصہ نہیں تھا۔ پرواز لمبی تھی لیکن اس کے خیالات اس سے بھی زیادہ بوجھل۔ وہ بار بار سوچ رہا تھا کہ حویلی میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ یہ سوچ اس کی ہر سوچ پر حاوی تھی۔ زخم کافی بھر چکے تھے، طبیعت بہتر تھی، لیکن اس صورتحال نے اس کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ پاکستان ایئرپورٹ پر قدم رکھتے ہی جیسے ہی اس نے نظر اٹھائی، سامنے مراد صاحب کھڑے تھے۔ ان کا روبدار وجود اب بھی ویسا ہی تھا، چہرے پر سختی اور آنکھوں میں بے نیازی۔ احمد کا دل چاہا کہ دوڑ کر ان سے لپٹ جائے، لیکن مراد صاحب بس ایک نظر ڈال کر پیچھے مڑ گئے۔
جیسے وہ ابھی بھی اس کے عمل سے خفا ہوں۔ احمد خاموشی سے پیچھے چل دیا۔ ڈرائیور نے گاڑی ایئرپورٹ کے باہر روک رکھی تھی۔ سفر کے دوران مراد صاحب نے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور احمد میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ خود سے کچھ بول سکے۔ باہر راستے بدلتے گئے مگر گاڑی میں خاموشی کی ایک چادر تنی رہی۔ حویلی کے لاؤنج میں جیسے ہی احمد داخل ہوا، ایک مانوس خوشبو نے اسے جکڑ لیا۔ جہاں بیگم دوڑ کر اس کے پاس آئیں اور بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرا شہزادہ، میرا بیٹا، میری جان کا ٹکڑا۔ وہ بار بار اس کا چہرہ چوم رہی تھیں۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن وہ خوشی کے آنسو تھے۔ احمد کو لگا جیسے وہ پھر سے چھوٹا بچہ بن گیا، جسے ماں نے باہوں میں بھر لیا ہو۔ اس نے ان کی خوشبو اپنے اندر اتارنی چاہی، ماں کے لمس کو محسوس کیا اور ایک پل کو سب غم بھلا دیے۔ مما، اس کے لب کانپے مگر وہ الفاظ مکمل نہ کر سکا۔ جہاں بیگم نے اس کا چہرہ تھام کر دیکھا۔ کتنا کمزور ہو گیا ہے میرا بچہ، کس حال میں تھا وہاں۔ اللہ ان ظالموں کو برباد کرے جنہوں نے میرے بچے پر ہاتھ اٹھایا۔ لیکن اسی لمحے مراد صاحب کی تلخ آواز گونجی، اگر تمہارا بیٹا پہلے ہی سدھر گیا ہوتا تو آج مجھے اتنا پیسہ برباد نہ کرنا پڑتا۔ وہ کلس کر ماں بیٹے کی محبت دیکھ کر بولے تھے۔ لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ احمد کا سر جھک گیا۔ اس کی ماں نے تڑپ کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے مراد صاحب؟ اسی کا تو ہے سب کچھ، اس کی خوشی کے لیے ہی تو ہم نے سب کچھ بنایا ہے۔ مراد صاحب نے ایک طنزیہ ہنسی ہنسی۔ ہاں، خوشی کے لیے؟ جو بے وقوفی وہ امریکہ میں کرتا رہا، کیا وہ خوشی تھی؟ تم تو ہمیشہ اپنی اولاد کی غلطیوں پر پردہ ڈالتی آئی ہو اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ یہ دن دیکھ رہا ہے۔ احمد خاموش بیٹھا سب سن رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس بار وہ واقعی غلط تھا، اس لیے اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے بابا کے سامنے زبان کھولے۔ مراد صاحب کی آواز دوبارہ گونجی، بس بہت ہو گیا، اس کو سمجھا دینا، اب اس کی شادی کرواؤں گا۔ جہاں بیگم جیسے آگ بھگولا ہو گئی۔ چپ ہو جائیے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ابھی وہ ویسے ہی ہم سے دور ہو کر آیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ پھر سے ہم سے دور چلا جائے؟ مراد صاحب غصے سے ان کی طرف دیکھتے رہے، پھر ایک جھٹکے سے کھڑے ہوئے اور لمبے لمبے قدموں سے باہر نکل گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ جہاں بیگم ہمیشہ احمد کی سائیڈ لیتی رہیں گی اور یہی وجہ تھی کہ ان کا بیٹا مزید بگڑتا چلا جا رہا تھا اور یہی چیز ان کے غصے میں مزید اضافہ کر رہی تھی، اسی لیے وہ وہاں نہیں ٹھہرے تھے۔ لاؤنج میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، لیکن اس بار یہ خاموشی گہری اور وزنی تھی، جیسے ہر دیوار پر لکھی جا چکی ہو کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، شاید ابھی کہانی کا آغاز ہوا ہوگا۔ لاؤنج میں ابھی تک خاموشی کی حکمرانی تھی۔ جہاں بیگم احمد کے قریب بیٹھی اس کی حالت کو جانچ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ جسمانی تکلیف سے زیادہ ذہنی اذیت میں مبتلا تھا۔ احمد کا سر جھکا ہوا تھا، جیسے وہ سب کچھ بھلا دینا چاہتا ہو۔ وہ بس اپنی ماں کے قریب بیٹھا رہا، ان کے لمس میں سکون تلاش کرتا رہا تھا۔ اسی دوران دروازے پر آہستہ سی دستک ہوئی۔ ماہم نے جھجکتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ۔ اس کی آواز میں عجیب سا وقار تھا، نرمی بھی اور خودداری بھی۔ اس نے چائے کا ٹرے سامنے رکھ دیا اور مؤدب انداز میں کھڑی ہو گئی۔ احمد نے غیر ارادی طور پر سر اٹھایا اور جیسے اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی، وہ ساکت ہو گیا۔ لمحہ بھر کے لیے سب کچھ رک سا گیا، وقت، احساسات اور شاید سانس بھی۔ ماہم کا لباس بے حد سادہ تھا، ایک بوسیدہ سی چادر اس کے کندھوں پر پڑی تھی، مگر اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ وہ حسن جسے کسی زیور کی حاجت نہ تھی، آنکھوں میں وہ معصومیت جو کسی بھی دل کو اپنی گرفت میں لے سکتی تھی۔ جہاں بیگم نے ایک پل میں اپنے بیٹے کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھ لیے تھے، وہ حیران ہو گئیں۔ احمد ہمیشہ بے پرواہ اور ضدی رہا تھا، آج تک کسی لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، مگر اب معاملہ ہی مختلف لگ رہا تھا۔ ماہم نے جھکی ہوئی نظریں اٹھا کر بیگم صاحبہ کی طرف دیکھا۔ اور کوئی کام ہو تو بتا دیجیے۔ اس کی آواز میں سادگی تھی، مگر وہ سادگی بھی کسی سرکی مانند کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ احمد نے اس لمحے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا اس کو یہ معصوم حسن پسند آیا ہے۔ ماہم نے ایک پل کو اس کی طرف دیکھا، مگر فوراً نظریں جھکا لیں اور پیچھے ہٹ گئیں۔ جہاں بیگم نے فوراً ماحول کو سنبھالا۔ نہیں، تم جا سکتی ہو۔
ان کی آواز میں ٹھہراؤ تھا، مگر اندر کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ ماہم نے سر ہلایا اور باہر نکل گئی، مگر احمد کی نظریں اس کے پیچھے دروازے تک گئی تھیں، جہاں آرا بیگم نے گہری نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ یہ کیا تھا احمد؟ ان کی آواز میں حیرت اور سنجیدگی تھی۔ احمد چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا؟ اس نے جیسے لا علمی ظاہر کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے چہرے کی رنگت اور نظریں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ جہاں آرا بیگم نے ایک طویل سانس لی اور مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ پہلی بار دیکھا ہے تمہیں یوں کسی کو دیکھتے ہوئے، وہ اپنا خیال زبان پر لے آئی تھیں۔ احمد نے کوئی جواب نہیں دیا، بس چائے کے کپ کو گھورنے لگا، جیسے وہ چائے نہیں بلکہ اپنے دل کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مگر جہاں آرا بیگم جان چکی تھیں کہ ان کے بیٹے کے دل میں کچھ ہلچل ضرور ہوئی تھی، اور انہیں اپنا منصوبہ اب پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ لاؤنج میں ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جہاں آرا بیگم گہرے خیالوں میں گم صوفے پر بیٹھی تھیں۔ ان کے سامنے رکھا چائے کا کپ کب کا ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر ان کی نظریں خلا میں کسی اندیکھے منظر کو تلاش کر رہی تھیں۔ کل رات کا لمحہ بار بار ان کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ احمد کی آنکھوں میں وہ جذبہ، وہ حیرانی، وہ بے ساختی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ سب انہیں بے چین کر رہا تھا۔ یہ ان کے لیے عام بات نہیں تھی۔ احمد نے کبھی کسی لڑکی کی طرف توجہ نہیں دی تھی، مگر کل رات وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں سب کہہ گیا تھا۔ جہاں آرا بیگم کو اس وقت ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ بدل چکا ہے، کوئی انجانی کشش احمد کے اندر جاگ چکی ہے۔ انہوں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس معاملے کو یہیں ختم نہیں ہونے دیں گی۔ اسی لیے آج صبح انہوں نے ماہم کی والدہ سکینہ بیگم کو بلایا تھا تاکہ بات کر سکیں۔ چند لمحوں بعد دروازے پر آہٹ ہوئی اور ایک سادہ سی عورت اندر داخل ہوئی۔ سکینہ بیگم، جو ہمیشہ کی طرح سر جھکائے عاجزی سے کھڑی تھیں۔ ان کا لباس صاف ستھرا مگر بہت معمولی تھا۔ ماتھے پر بندھی چادر اور ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں۔ بیگم صاحبہ، آپ نے بلایا؟ ان کی آواز میں احترام بھی تھا اور تھوڑا سا خوف بھی۔ جہاں آرا بیگم نے کچھ دیر خاموشی اختیار کیے رکھی، جیسے وہ کچھ تول رہی ہوں۔ پھر انہوں نے سیدھا سکینہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سے بولی، تمہاری خواہش کیا ہے سکینہ؟ تم کیا چاہتی ہو؟ سکینہ بیگم یک دم چونکی۔ یہ سوال غیر متوقع تھا۔ وہ نظریں جھکا کر کھڑی رہیں، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ بیگم صاحبہ کا اصل مطلب کیا ہے۔ کچھ لمحوں بعد ہلکی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ بولی، بیگم صاحبہ، ہم غریب لوگ ہیں، ہماری خواہشیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں۔ بس ایک چھوٹا سا گھر ہو جہاں عزت سے زندگی گزار سکوں۔ میں کرائے کے گھر میں رہتی ہوں تو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ جہاں آرا بیگم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ تمہاری خواہش پوری ہو سکتی ہے سکینہ۔ سکینہ نے بے یقینی سے سر اٹھایا۔ بیگم صاحبہ؟ ہاں، جہاں آرا بیگم نے پرسکون لہجے میں کہا، کل ہی تمہارے ہاتھ میں گھر کی چابیاں ہوں گی، تمہارا خواب حقیقت بن سکتا ہے۔ لیکن سکینہ بیگم کی آنکھوں میں حیرانی اور خوشی کے ملے جلے جذبات تھے۔ ان کے ہونٹوں پر بے ساختہ شکرانے کے الفاظ آنے ہی والے تھے جب جہاں آرا بیگم نے اپنی بات مکمل کی۔ لیکن ایک شرط ہے۔ سکینہ بیگم کا چہرہ ایک پل میں متجسس ہو گیا۔ وہ جھک کر بولی، بیگم صاحبہ حکم کریں، ہم آپ کے قدموں میں جان بھی دے سکتے ہیں۔ جہاں آرا بیگم نے گہرا سانس لیا، پھر دھیرے سے کہا، اگر تمہاری بیٹی میرے بیٹے کی خوشی بن جائے تو میں تمہیں یہ سب دوں گی، وہ بھی تمہاری مرضی سے۔ سکینہ نے حیران ہو کر سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ ان کے لب کانپے مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی، جیسے وہ دھنگ رہ گئی تھی۔ سکینہ بیگم ابھی تک بے یقینی میں تھیں۔ وہ جہاں آرا بیگم کی بات کا مفہوم پوری طرح نہیں سمجھ پائی تھیں، اسی لیے گھبرا کر بولی، بیگم صاحبہ، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ جہاں آرا بیگم کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے آرام دہ انداز میں صوفے پر ٹیک لگائی، جیسے یہ گفتگو ان کے لیے معمول کی بات ہو۔ اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے سکینہ؟ میں کہہ رہی ہوں کہ اگر تم مجھے ماہم دے دو تو میں تمہیں تمہارا خواب پورا کر کے دوں گی، ایک اچھا گھر، عزت کی زندگی، بس تمہیں اپنی بیٹی میرے حوالے کرنی ہوگی۔ یہ سنتے ہی سکینہ بیگم کے چہرے پر جیسے روشنی سی پھیل گئی۔ وہ ایک دم سے فرش پر بیٹھ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے۔ بیگم صاحبہ، یہ تو ہمارے لیے عزت کی بات ہے۔ ہم جیسے معمولی لوگوں کے لیے آپ جیسے رئیس لوگوں کی رشتہ داری ملنا تو قسمت کی بلندیوں کو چھونے کے برابر ہے۔ میں تو
سوچ نہیں سکتی تھی کہ اتنی بڑی بات ہمارے نصیب میں لکھی ہوگی۔ جہاں آرا بیگم نے ایک نظر ان پر ڈالی، ان کی آنکھوں میں وہی روایتی سرد مہری تھی۔ ٹھیک ہے، بس اب تم اپنی ماہم مجھے دے جاؤ۔ سکینہ بیگم نے فوراً سر جھکا کر اس بات میں سر ہلایا۔ جی جی بیگم صاحبہ، جیسے آپ کہیں۔ آپ کب آئیں گی ہمارے گھر؟ ہم سب تیاری کریں گے، آپ کی شان کے مطابق استقبال کریں گے، وہ خوشی سے دھمکتے چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ جہاں آرا بیگم ہلکی سی مسکرائیں، مگر ان کی مسکراہٹ میں ایک گہری چالاکی چھپی تھی۔ میں کیوں آؤں گی سکینہ؟ تم اب جا سکتی ہو، ماہم کو یہیں رہنے دو اور تم اپنے گھر جاؤ۔ سکینہ بیگم نے فوراً ہاتھ جوڑ کر خوشی سے سر ہلایا۔ ان کی آنکھوں میں عقیدت اور شکر گزاری کے آنسو تیر رہے تھے۔ بیگم صاحبہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہمیں جو عزت دی وہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ میری بیٹی آپ کی امانت ہے، اب وہ آپ کی خوشی بنے گی۔ لیکن وہ معصوم عورت نہیں جانتی تھی کہ ان کے ساتھ کیسا عذاب کھڑا ہونے والا تھا۔ یہ کہہ کر وہ بار بار شکریہ ادا کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ دروازہ بند ہوا تو جہاں آرا بیگم کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، جیسے وہ اپنی چال میں کامیاب ہو چکی ہوں۔ آخر کو وہ ایک وڈیرے کی بیوی تھی، انسان کو قائل کرنے کے ہر داؤ بیچ جانتی تھی۔ وقت گزرا تھا 2:30 بجے۔ جہاں آرا بیگم اپنے کمرے میں گہرے مخملی پردوں کے پیچھے نیم اندھیرے میں بیٹھی تھی۔ ان کے سامنے میز پر کرسٹل کا آبخورا پڑا تھا، جس میں تازہ گلابوں کی پتیاں تیر رہی تھیں۔ ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، ایک جیت کی مسکراہٹ جو کسی بڑے وار کے بعد آتی ہے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ چند لمحے وہ یوں ہی بیٹھی رہیں جیسے اپنی سوچوں میں گم ہوں، پھر سکون سے بولی، آ جاؤ۔ ماہم اندر داخل ہوئی۔ سادہ سے شلوار قمیض میں دوپٹے کا ایک کونا انگلیوں میں الجھائے، وہ سیدھی نرمی سے جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ مؤدب انداز میں بولی، جی بیگم صاحبہ، کوئی کام تھا؟ جہاں بیگم نے نظریں اٹھا کر ماہم کو دیکھا، جیسے اسے پرکھ رہی ہوں۔ پھر انہوں نے میز پر رکھی چائے کی پیالی اٹھا کر لبوں سے لگائی، ایک گھونٹ لے کر سکون سے بولی، ہاں ایک ضروری کام ہے۔ اسی لمحے دروازہ دوبارہ کھلا اور زہرا اندر داخل ہوئی، جو ہمیشہ کی طرح نفیس پینٹ شرٹ میں ملبوس تھی، آنکھوں پر پتلی فریم کی اینک، ہاتھ میں چند کاغذات اور فون۔ وہ جہاں بیگم کے قریب آ کر مؤدب لہجے میں بولی، بیگم صاحبہ، سب انتظام ہو چکا ہے، بس ماہم کو بھیجنا ہے۔ ماہم نے حیرانی سے زہرا کو دیکھا، پھر جہاں بیگم کی طرف پلٹی۔ بیگم صاحبہ، میں سمجھ نہیں پائی، کہاں بھیج رہی ہیں؟ جہاں بیگم نے پیالی واپس رکھی، مسکراہٹ دبائی، پھر تحمل سے بولی، پارلر جاؤ، تیار ہو کر آؤ۔ ماہم کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں۔ اس نے ایک پل کو گمان کیا، شاید اس نے غلط سنا ہے۔ پارلر؟ وہ دھیرے سے بولی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ لیکن کیوں؟ جہاں بیگم نے نرمی سے نظریں اس پر گاڑ دیں، مگر ان کے لہجے میں وہی روایتی سختی تھی جو ان کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ کیونکہ میں نے کہا ہے، تمہاری ماں سے میری بات ہو چکی ہے، اب مزید سوال مت کرو، بس جاؤ اور تیار ہو کر آؤ۔ ماہم نے پل بھر کو نظریں جھکائیں۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ یہ قسمت کی کایا پلٹی کیسے؟ وہ جو کل تک بس ایک ملازمہ تھی، جس کا حویلی میں آنا جانا صرف کام تک محدود تھا، آج اچانک یہ سب؟ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر جہاں بیگم کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا ہر لفظ ایک حکم ہوتا ہے، جس پر عمل کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا، پھر آہستہ سے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے زہرا کی طرف بڑھی، جو پہلے ہی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ زہرا نے ایک نظر اس پر ڈالی، جیسے اس کے تاثرات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، چلو دیر ہو رہی ہے۔ ماہم نے ایک آخری نظر جہاں بیگم پر ڈالی، جس کی نظریں اب بھی اس پر مرکوز تھیں، اور پھر وہ خاموشی سے زہرا کے ساتھ باہر نکل گئی۔ وہ بے حد الجھی ہوئی تھی کہ اس کو پارلر کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ اگر اس معصوم کو پتہ چل جاتا تو وہ کبھی ایسی غلطی نہ کرتی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق گزرا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب ماہم حویلی میں داخل ہوئی۔ وہ پہلے والی ماہم نہیں لگ رہی تھی، جو سادہ سی بوسیدہ لباس میں تھی۔ اب وہ نکھری ہوئی تھی، جیسے کسی نے خام ہیرے کو تراش کر چمکدار بنا دیا ہو۔ اس کے ہاتھ نرم و ملائم لگ رہے تھے، نیل پالش کی ہلکی سی جھلک اس کے سانولے ہاتھوں کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ چہرہ چمک رہا تھا، بال سلیقے سے سیٹ کیے ہوئے، لباس قیمتی مگر نفیس،
جو اس کی شخصیت پر عجیب سا جھچ رہا تھا، جیسے وہ ہمیشہ سے اس کی عادی ہو۔ جہانارا بیگم صوفے پر بیٹھی تھیں۔ جیسے ہی ماہم اندر آئی ان کی نظریں اس پر جم گئیں۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ زہرا جو قریب کھڑی تھی وہ بھی ایک پل کو ٹھٹک گئی، مگر جہانارا بیگم نے جلدی خود کو سنبھالا، چہرے پر وہی روایتی سنجیدگی طاری کی اور زہرا کو اشارہ کیا۔ زہرا، اسے لے کر اوپر آؤ۔ ماہم نے حیرانی سے انہیں دیکھا مگر کچھ بولی نہیں۔ زہرا آگے بڑھی اور اشارے سے اسے اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ وہ دونوں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئیں۔ جہانارا بیگم آگے آگے تھیں۔ ماہم کبھی ارد گرد دیکھتی، کبھی سوچتی کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ جہانارا بیگم نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ ماہم بھی پیچھے پیچھے آئی اور جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا وہ حیرت سے ساکت رہ گئی۔ کمرہ خوابوں جیسا تھا، نرم سنہری روشنی میں نہایا ہوا۔ دیواروں پر ہلکے نیلے اور سفید رنگ کی آمیزش، ایک طرف شفاف شیشے کی کھڑکی جو پورے باغ کا نظارہ دے رہی تھی، بیڈ پر سفید اور سنہری کمبل، نرم و ملائم تکیے اور ایک طرف خوبصورت جھولا جو کسی پریوں کے گھر کا حصہ لگ رہا تھا۔ ماہم کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جہانارا بیگم نے سکون سے کہا، اب تم یہاں سو جاؤ، تمہیں آنے میں بہت دیر ہو گئی، تھک بھی چکی ہوگی۔ ماہم نے فوراً چونک کر انہیں دیکھا۔ دیکھیں بیگم صاحبہ، کیا مطلب؟ وہ ہلکی سی مسکرائیں مگر جواب دینے کے بجائے بولی، بس ایک بات ہے جو بعد میں بتاؤں گی، ابھی تم آرام کرو۔ ماہم نے نرمی سے کہا، بیگم صاحبہ میں یہاں کیسے سو سکتی ہوں، میں نیچے کوارٹر چلی جاتی ہوں ملازمین کے ساتھ۔ جہانارا بیگم کی آنکھوں میں سختی آ گئی۔ جو کہا ہے وہی کرو، اب سوال مت کرو، یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، پیچھے ماہم کو حیرانی میں چھوڑ کر۔ ماہم کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، دل میں ہزاروں سوال گردش کر رہے تھے۔ یہ سب اتنا اچانک، اتنا غیر متوقع کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر شاید قسمت ایسے ہی کروٹ بدلتی ہے۔ اس نے ایک نظر کمرے پر ڈالی، پھر آہستہ سے قدم بڑھا کر اندر موجود واش روم کا دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوئی تو وہاں کی صفائی اور نفاست دیکھ کر ایک بار پھر دنگ رہ گئی۔ ایک طرف الماری میں نہانے کے بعد پہننے کے لیے ایک ڈھیلا ڈھالا آرام دہ سوٹ رکھا تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے وہ اٹھایا، پہن کر باہر آئی تو خود کو پہلے سے زیادہ پرسکون محسوس کرنے لگی۔ بستر کی طرف بڑھی، انگلیوں سے نرم چادر کو چھوا، جیسے یقین کرنا چاہتی ہو کہ یہ خواب نہیں ہے۔ تھکن سے چور بدن کو جیسے ہی بستر کا لمس محسوس ہوا، آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ وہ سر رکھتی گئی اور پھر کچھ ہی لمحوں میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کو ایک مہرا کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور حویلی میں وہ واپس آ چکا تھا، نشے میں جھومتا، ہلکی سی لڑکھڑاہٹ کے ساتھ۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں ماہم ہر حالات سے بے خبر گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے قدموں کی آہٹ دبی ہوئی تھی مگر اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، جیسے وہ کسی شدید جذباتی کشمکش کا شکار ہو۔ کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی اور پھر جیسے اس کی نظر بستر پر پڑی وہ ٹھٹک گیا۔ وہاں ایک نازک وجود سو رہا تھا، سانسوں کی ہلکی سی روانی کے ساتھ۔ احمد کی آنکھوں میں حیرانی کے ساتھ ساتھ ایک الگ چمک ابھری، جیسے کوئی خزانہ اس کے قدموں میں آن گرا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگیں۔ قریب جا کر رک گیا، نظریں اس کے وجود پر جمی رہیں۔ نرم سنہری روشنی میں وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ لمحے بھر کے لیے احمد کی سانسیں تھم گئیں، مگر پھر نشے کی حدت نے اس کے اندر کی وحشی پن کو بیدار کر دیا۔ اس نے جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر نرمی سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ جیسے ہی اس کی گرم ہتھیلی ماہم کی کلائی سے چھوئی، ماہم کے بدن میں ایک ہلکی سی حرکت پیدا ہوئی، مگر وہ گہری نیند میں تھی، شاید کسی خواب کے زیر اثر۔ اس کو محسوس ہوا تھا کہ کوئی قریب ہے، لیکن اپنا خیال سمجھ کر وہ سر جھٹک گئی تھی۔ احمد نے مدہوشی میں بے اختیار اس کے رخسار کو چھوا۔ اس کی سانسیں اور بھاری ہو گئیں، مگر جیسے ہی اس کے لمس کی گرمی ماہم نے محسوس کی، اس کی آنکھیں یک دم کھل گئیں، کیونکہ اسے اب غیر معمولی بے چینی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کی پلکیں لرزیں، ذہن دھندلا سا ہو گیا، اور پھر جب سامنے احمد کو کھڑا دیکھا تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، بدن خوف سے لرز رہا تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ وہ حد سے زیادہ ڈر چکی تھی۔
مگر احمد نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ شش، کچھ مت کہو۔ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی، مدہوش مگر دبنگ۔ ماہم کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں، دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر احمد نے مضبوطی سے اس کا بازو تھام لیا۔ اس کی گرفت میں ایک ایسی شدت تھی جو انکار کی گنجائش نہیں دیتی تھی۔ چھوڑیے مجھے پلیز۔ ماہم کی آواز لرز رہی تھی مگر احمد کی آنکھوں میں جیسے وحشت کا کوئی طوفان تھا جو پلٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ صنف نازک تھی، ہر وقت اپنی ماں کے پہلو میں چھپی رہنے والی، لیکن اب ایک دن شکنجے میں پھنس جانے پر بلبلا اٹھی تھی۔ اس نے ماہم کو اور قریب کر لیا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دھڑکنوں کی گونج تھی۔ ماہم کی مزاحمت اور احمد کی ضد کے درمیان ایک کشمکش جاری تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی چیخ کوئی نہیں سنے گا، وہ جانتی تھی کہ اب کچھ بھی اس لمحے کو پلٹ نہیں سکتا، لیکن وہ مزاحمت کر رہی تھی، اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سب کچھ بیکار گیا تھا۔ چند لمحے بعد کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ ماہم کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، اس کا وجود ساکت تھا، دل شکستگی کی گہرائی میں ڈوبا ہوا تھا۔ احمد اپنے ہی عالم میں تھا جیسے اس نے کوئی بازی جیت لی ہو، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ جیت نہیں تھی، یہ ایک ایسا زخم تھا جو شاید کبھی نہ بھر سکے، کیونکہ وہ معصوم لڑکی کوئی گوری نہیں تھی جس کے لیے سب ایک عام بات ہو۔ وہ ایک مسلمان شریف گھرانے کی لڑکی تھی جس کے لیے عزت ہی سب کچھ تھی، لیکن جہاں آرا بیگم کی اس سازش نے سب تباہ کر دیا۔ اپنے بیٹے کو پاکستان ٹھہرانے کے لیے انہوں نے یہ گندی چال چلی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ خود ہی اپنی چال میں پھانسنے والی ہیں۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ صبح کی پہلی کرن حویلی کی وسیع و عریض راہداریوں میں اتری، مگر ماہم کے لیے صبح روشنی نہیں، اندھیروں کا استارہ تھا۔ وہ کانپتے وجود اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ دوڑی چلی آ رہی تھی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، دل پر جیسے کوئی بہت بھاری بوجھ رکھ دیا گیا ہو۔ آنکھیں آنسوؤں سے دھندلا رہی تھیں۔ وہ سیدھا جہاں آرا بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بیگم صاحبہ، اس کی آواز کانپ رہی تھی، چہرہ زرد تھا، آنکھیں سرخ۔ جہاں آرا بیگم صوفے پر آرام دہ انداز میں بیٹھی تھیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایک لمحے کے لیے انہوں نے اسے دیکھا، پھر نہ سمجھی کا ناٹک کرتے ہوئے بولیں، کیا ہوا؟ صبح صبح اتنی ہلچل کیوں مچا رکھی ہے؟ ناشتے کی تیاری کرو جا کر۔ وہ عزلی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ ماہم نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں بے شمار سوالات تھے، لب کپ کپا رہے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ آپ نے میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا؟ آپ نے میری عزت کیوں خراب کر دی؟ آپ کا بیٹا… ابھی وہ بات مکمل ہی نہیں کر پائی تھی جب وہ غصے سے بولی تھی، خاموش، ایک اور لفظ نہیں۔ جہاں آرا بیگم نے ناگواری سے ماتھے پر بل ڈالے، جیسے وہ ماہم کے بین سے عاجز آ چکی ہوں۔ اب زیادہ ڈرامے مت کرو میرے سامنے، رونا دھونا بند کرو، کیونکہ یہ سب تمہاری ماں کے کہنے پر ہوا ہے، وہ صاف لہجے میں بولی تھی۔ ماہم کی آنکھوں میں بے یقینی در آئی، وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی، جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اماں نے تو مجھے فون پر کہا تھا کہ آپ میری شادی احمد سے کروانے والی ہیں۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ آپ نے میرے لیے سب کچھ سوچ سمجھ کر طے کیا ہے۔ جہاں آرا بیگم نے ایک طنزیہ ہنسی ہنس کر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ میں نے تمہاری ماں سے کہا تھا کہ تم میرے بیٹے کی خوشی کا سبب بن جاؤ، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کہا، اور اس رات کے بدلے میں نے تمہاری ماں کو ایک گھر بطور تحفہ دیا ہے، سمجھی؟ ماہم کو لگا جیسے زمین اس کے پیروں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ اس نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میری زندگی برباد کر دی۔ جہاں آرا بیگم نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ اوہو، بس کر دو اپنی پارسائی کی باتیں، جیسے تم بہت معصوم تھی اور کچھ جانتی نہیں تھی۔ یہ دنیا ایسے ہی چلتی ہے، کسی کے نصیب میں یہی لکھا ہوتا ہے۔ تمہیں احمد پسند تھا نا؟ اب کیا مسئلہ ہے؟ ماہم نے غصے اور دکھ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ان کی طرف دیکھا۔ پسند؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پسند کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی عزت پامال کر دی جائے۔ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ظلم کیا ہے، اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ جہاں آرا بیگم نے بیزاری سے ایک ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک دیا۔ جاؤ، زیادہ میرے سامنے پارسا بننے کی ضرورت نہیں، اپنی حیثیت میں رہو اور جو کچھ تمہیں ملا ہے اسے اپنا نصیب سمجھ کر قبول کرو، ورنہ ایک کال پولیس کو کرو اور چوری کے الزام میں اندر کروا دوں گی۔ میرا دماغ چاٹنے کی زیادہ ضرورت نہیں۔ گیٹ آؤٹ۔
وہ اس کو باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ ماہم کے لب کپ کپائے مگر وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کے جسم سے جیسے ساری طاقت ختم ہو چکی تھی۔ وہ دھندلی آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھتی رہی، پھر بے بسی سے پلٹی اور کانپتے قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ لیکن اس بات سے بے خبر کہ رب اس کے لیے بہت اچھا سوچ چکے ہیں۔ وہ باہر کھڑا سب سن چکا تھا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی اس کی بھی آنکھ کھل گئی تھی اور وہ اپنی ماں کے کمرے کی طرف ہی بڑھا تھا، لیکن یہاں پہنچ کر اندر ہونے والی گفتگو نے اس کے قدم جھکڑ لیے تھے۔ اس کا سانس اٹک گیا تھا، ماتھے پر پسینہ نمودار ہوا، دل کسی بوجھ تلے دبنے لگا۔ جہاں آرا بیگم کی سنگ دلی، ماہم کے آنسو اور اس پر لگنے والے الزامات، سب کچھ اسے اندر تک جھنجھوڑ گئے تھے۔ وہ مزید خاموش نہ رہ سکا۔ جیسے ہی ماہم دروازے سے نکلی، وہ تیزی سے اندر داخل ہوا اور دروازہ دھڑم سے بند کر دیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ اس کی آواز غصے سے لرز رہی تھی، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ جہاں آرا بیگم جو ابھی تک مطمئن نظر آ رہی تھیں، چونک کر اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ بیٹا، تم کیوں غصہ ہو رہے ہو؟ میں نے تو سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے۔ میرے لیے؟ احمد نے تلخ قہقہ لگایا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہوش و حواس میں ایک لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ اسے ایک جیتا جاگتا انسان نہیں، ایک چیز سمجھتا۔ آپ نے مجھے مدہوشی میں گناہ کی راہ پر دھکیل دیا اور خود بھی ایک ایسا جرم کر بیٹھی ہیں جس کی معافی نہ میں دے سکتا ہوں نہ خدا۔ وہ سخت لہجے میں گھرایا تھا۔ جہاں آرا بیگم نے ہونٹ بھینچ لیے۔ بیٹا، تم بلا وجہ جذباتی ہو رہے ہو۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں ماہم کو سمجھا دوں گی، وہ جلد ہی سب بھول جائے گی۔ اور بھول جائے گی؟ احمد کا ضبط جواب دے گیا۔ کیا انسان کھلونا ہوتے ہیں جو آپ جیسی عورتوں کی مرضی کے مطابق اپنی تقدیر بدل لیں؟ اگر میں امریکہ میں کسی عورت کے ساتھ تھا تو وہ بھی اپنی مرضی سے تھی، وہاں دونوں طرف سے رضامندی ہوتی تھی، مگر یہاں آپ نے اس کی رضامندی کے بغیر اسے میرے سامنے رکھ دیا جیسے وہ کوئی بے جان شے ہو۔ یہ ظلم ہے اور میں اس ظلم میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ جہاں آرا بیگم نے گھبرا کر قدم پیچھے کیے۔ بیٹا، میں نے تمہیں روکنے کے لیے یہ سب کیا تاکہ تم امریکہ واپس نہ جاؤ، تم یہاں کے بن جاؤ، اپنی زمین سے جڑ جاؤ، اور اس کے لیے آپ نے ایک لڑکی کی عزت داؤ پر لگا دی۔ احمد نے بے یقینی سے سر جھٹکا۔ یہ آپ کا طریقہ تھا مجھے روکنے کا؟ نہیں، میں ایسا گناہ اپنے سر نہیں لے سکتا۔ میں اپنی غلطی سدھاروں گا۔ جہاں آرا بیگم کو ایک دھچکا لگا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں ماہم سے نکاح کروں گا۔ احمد نے دو ٹوک فیصلہ سنایا۔ جہاں آرا بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ ناممکن ہے، کسی قیمت پر نہیں۔ وہ ایک ماسی کی بیٹی ہے، میں اسے اپنی بہو نہیں بنا سکتی۔ غلط ہی ہوتا ہے، چاہے امیر کرے یا غریب، اور میں وہ کام نہیں کر سکتا جو میرے ضمیر کو گوارا نہ ہو۔ اسی لمحے اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ مڑا تو دروازے پر ماہم کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں، چہرے پر گہرا دکھ پھیلا ہوا تھا۔ احمد نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا، پھر ایک لمحے میں اس کے قریب آیا۔ ماہم، میں تم سے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم پر ظلم ہوا، اور اس ظلم میں میرا بھی ہاتھ تھا، چاہے نہ دستہ ہی صحیح، مگر میں اب تمہارا ہاتھ تھام کر اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ وہ بے حد شرمندہ تھا۔ جس لڑکی کو دیکھ دل میں پہلی بار ہلچل ہوئی تھی، اس کو ہی وہ اپنی ہوس کا نشانہ بنا گیا تھا۔ ماہم کی آنکھوں میں ایک لمحے کو بے یقینی ابھری، پھر آنسوؤں کے بیچ اس نے ہلکی سی آواز میں کہا، ہاں۔ جہاں آرا بیگم نے گہرا سانس لیا، کیونکہ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی تسلی ابھر آئی۔ ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا، ان کا بیٹا اب کہیں نہیں جائے گا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر پلٹیں اور کمرے سے باہر نکل گئیں، احمد اور ماہم کو ان کے فیصلے کے ساتھ تنہا چھوڑ کر۔ جبکہ احمد نے ایک بار پھر اس سے معافی مانگی اور پھر وہی ہوا تھا جو انہوں نے سوچا تھا۔ احمد واپس نہیں لوٹا تھا، لیکن اب دھیرے دھیرے اپنی غلطی کا احساس ہوتا تھا کہ وہ غلط کر گئی تھی۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن شاید یہ بھی تقدیر میں تھا جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔